اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ٹائپ کی پویم پیش کر رہا ہوں، جس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا انسانی ذہن پہ زور ڈالنا پڑتا ہے اور سوچنا سمجھنا پڑتا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ کلاسیکل قسم کی پویم ہے۔ اس سے پہلے کہ میں پویم پیش کروں، میں شعراء کرام کے کچھ حالات زندگی بتانا چاہتا ہوں کہ شعراء کرام گاڑیوں بنگلوں والے نہیں ہوتے، ان کا گزر اوقات بامشکل پوری ہوتی ہے۔ یہ انتہائی قسم پرسی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ انڈین فلم انڈسٹری سے وابستہ ہونے کے باعث شاید کچھ شعراء کرام کو کچھ اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو، کیونکہ اس کی رائلٹی ملتی ہے شاعراء کرام کو، لیکن میں 99% شاعراء کرام کی بات کر رہا ہوں کہ جو انتہائی نامساعد حالات میں زندگی کے سفر میں ہیں اور انتہائی مشکل سے اپنے گزر اوقات کر رہے ہیں۔ حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کی مالی سپورٹ کریں اور ان کے فن کی قدر کریں، تو اس کے ذریعے اگر میسج پہنچ جائے تو اور ان کا کچھ بھلا ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ یہ بات میں ثبوت کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے دادا کی خود اپنی کہانی ہے۔ میں نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ویڈیو میں ایک نظم پیش کی تھی، جس میں شاعر نے کہا تھا کہ شاعر کے گھر سے آپ کو کچھ سامان ملے گا۔ وہ سامان کیا ہوگا؟ وہ سامان ہوگا ایک خالی دیوان، ایک دیوان جو انہوں نے لکھا ہوگا، جس میں شعر ہوں گے ان کے، اور ایک چیز اور ملے گی، اور ایک چیز اور ملے گی، ٹوٹا خالی جام۔ یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے دادا کی کہانی ہے کہ جب وہ ان کا آخری وقت تھا، جب شہید ہو رہے تھے، تو ان کے کمرے سے میرے والد کو ان کا دیوان ملا، ان کی لکھی ہوئی کتابیں ملیں، اور ایک چیز ملی، کیونکہ وہ شراب تو نہیں پیتے تھے، لیکن ایک چیز اور ملی، خالی K2 کا سگریٹ کا پیکٹ، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے میں سب سے حکومتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان کے فن کی قدر کی جائے اور ان کو مالی سپورٹ ضرور فراہم کی جائے۔ یہ بہت معزز اور قدردان لوگ ہوتے ہیں اور یہ معاشرے کی اونچ نیچ سے متاثر ہو کے عوام کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک شاعر کی نظم پیش کرتا ہوں۔ بیڈ لک یہ کہ سنگر کا نام بھی مل جاتا ہے، لیکن شاعر کا نام اور میوزک ڈائریکٹر کا نام بہت مشکل سے ملتا ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ اس پیج پہ کیوں ان کے نام نہیں دیتے، جہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے شاعر سے، ان کو دینا چاہیے ان کا نام۔ اب میں آپ کے سامنے نظم پیش کرتا ہوں۔ اس موڑ سے جاتے ہیں کچھ سست قدم رستے، کچھ تیز قدم راہیں۔ اس موڑ سے جاتے ہیں کچھ سست قدم راستے، کچھ تیز قدم راہیں۔ پتھر کی حویلی کو شیشے کے گھروندوں میں، تنکوں کے نشیمن تک اس موڑ سے جاتے ہیں کچھ راستے۔ آندھی کی طرح اڑ کر ایک راہ گزرتی ہے، آندھی کی طرح اڑ کر ایک راہ گزرتی ہے، شرمائی ہوئی کوئی قدموں سے نکلتی ہے۔ ان ریشمی راہوں میں ایک راہ تو وہ ہوگی، ان ریشمی راہوں میں ایک راہ تو وہ ہوگی، تم تک جو پہنچتی ہے۔ اس موڑ سے جاتے ہیں ایک دور سے آتی ہے، پاس آ کر پلٹتی ہے۔ ایک راہ اکیلی سی رکتی ہے نہ چلتی ہے، ایک راہ اکیلی سی رکتی ہے نہ چلتی ہے۔ یہ سوچ کے بیٹھی ہوں ایک راہ تو وہ ہوگی، تم تک جو پہنچتی ہے۔ اس موڑ سے جاتے ہیں کچھ سست قدم راستے، کچھ تیز قدم راہیں۔
پتھر کی حویلی کو شیشے کے گھریندوں میں، پتھر کی حویلی کو شیشوں کے گھروندوں میں، تنکے کے نشیمن تک اس موڑ سے جاتے ہیں، اس موڑ سے جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ کچھ ڈیفرنٹ ٹائپ کی آپ کو میں نے نظم پیش کی، اس کے اسرار و رموز میں آپ کھو جائیں اور انجوائے کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔